بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ابو العباس عبداللہ الصفا کا کردار اور شخصیت۔ ابو العباس ایک باروق اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اس کے بال گھنگریالے تھے، وہ لمبے قد والے تھے، گورے رنگ کے، پتلی ناک، خوبصورت چہرہ اور حلیم، باوقار، عاقل، مدبر، فیاض، حسن اخلاق سے آراستہ تھے۔ ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھا متنظم و مدبر۔ صفا محض ایک جنگجو اور خون ریز انسان نہ تھا، بلکہ نہایت عقل مند، دانا اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک حکمران تھا۔ اس نے انتشار اور بدامنی کو ورثہ میں پایا، لیکن اپنی انتظامی صلاحیتوں اور تدبر کی بدولت ایک مربوط انتظامی ڈھانچے کی بنیاد رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنے ملک میں امن و امان اور نظم و نسق بحال کرنے میں بہت محنت سے کام لیا اور صوبوں کی حد بندی اور مناسب اشخاص کے چناؤ کی حکمت عملی اپنا کر ملک کو انتظامی وحدت اور استحکام عطا کیا۔ وزارت اور حاجب کا عہدہ اس کے عہد حکومت میں ہی شروع ہوا۔ ناراض اور بھڑکے ہوئے علویوں کو اس نے جس طرح خاموش کرا دیا، اس کی ذہانت اور تدبر کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو سخت گیری بھی ہے۔ ابو العباس نے اپنی خون ریزی کی بنا پر تاریخ اسلام میں الصفا کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے امویوں سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی اور ان کے اتصال کے لیے سخت سے سخت تدابیر اختیار کی گئیں۔ عورتیں اور مرد اس کی انتقامی آگ سے نہ بچ سکے، مردوں تک کو نہ چھوڑا اور ان کی ہڈیاں قبروں سے نکال کر جلا دی گئیں۔ اس معاملہ میں وہ کسی بھی جابر اور دنیاوی حکمران سے کم شفاق نہ تھے۔ ان کی شخصیت میں فیاضی اور دریا دلی کا بھی ایک پہلو نظر آتا ہے۔ تاہم تمام خون ریزی کے باوجود ابو العباس طبعاً ظالم نہ تھے۔ عام حالات میں وہ حلیم اور باوقار تھے۔ ان کی سیرت میں فیاضی اور سخاوت کی صفات نمایاں تھیں۔ علویوں کو اکثر انعام و اکرام سے نوازتے۔ عبداللہ بن حسن نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں نے 1,00,000 درہم کا نام تو سنا ہے مگر کبھی دیکھے نہیں، تو آپ نے اسی وقت 1,00,000 درہم منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیے اور بعد میں جب وہ گھر لوٹے تو ان کے پاس بھجوا دیے۔ اس طرح جو کوئی بھی حاجت لے کر آتا خالی واپس نہ لوٹاتے۔ صفا کی حاضر جوابی اور ذہانت کی بھی کیا بات ہے، بہت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ علامہ سیوطی نے ان کی حاضر جوابی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن خلیفہ سے ملنے آئے۔ اس وقت مجلس میں بنو ہاشم اور دیگر معززین قوم موجود تھے۔ الصفا کی ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا، امیر المومنین، خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا جو حق مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کر دیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ کے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں مجھ سے 1,00,000 درجہ بہتر و برتر ہیں۔ انہوں نے آپ کے دادا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ سے 1,000 درجہ بہتر و برتر ہیں، بہت سی قلیل رقم گزارنے کے لیے دی تھی۔ اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں بھی آپ کو اتنا ہی دوں جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو عنایت فرمائی تھی۔ بس میں اگر اتنا ہی دوں تو انصاف ہے، اگر زیادہ کہ آپ مستحق نہیں۔ صفا کا یہ جواب سن کر عبداللہ بن حسن لاجواب ہو گئے۔ آپ کی شخصیت میں سادگی و قناعت کا بھی پہلو نظر آتا ہے۔ ایک عظیم الشان سلطنت کے بانی ہونے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی نہایت ہی سادہ، شریفانہ اور غرور سے پاک تھی۔ ان کی سادگی کا انداز اس کام سے یا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت صرف 9 جبے، 4 قمیضیں، 5 پاجامے، 4 عمامے، 3 ریشمی دھاری دار چادریں ورثہ میں چھوڑیں۔ ان کی صرف ایک بیوی تھی اور وہ نماز روزے کی پابند تھی۔ علم سے بہت دوستی تھی، اگرچہ آپ کا دور جو ہے
وہ جنگ و جدل اور امن و امان کے قیام کی جدوجہد میں گزرا، تاہم جب بھی فرصت ملتی تو آپ اکابر علماء اور شعراء کی محفلیں منعقد کرتے، ادب اور موسیقی سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، لیکن عیش و عشرت سے ان کو دلی نفرت تھی۔